یہ سی سی ڈی جو ٹھنڈی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ رضا ڈار والا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ 2000 کے قریب ماروائے عدالت مبینہ پولیس مقابلوں میں لوگ مارے جا چکے ہیں، لیکن اس کے اندر کی کچھ خبریں ہیں۔ اب سی سی ڈی تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہوئی تھی، لیکن اب پوزیشن پھر ٹھیک ہو گئی ہے۔ کیوں؟ ہاں، ڈیزالو تو نہیں ہونے لگی؟ نہیں، ہون لگی نہیں سی، بس ہون لگن تو ہی نیڑے بچ کے تے آ گئی۔ ان کے یہ علم میں بات ہے کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو کون کون سے آفیسر ناکام کرانا چاہتے ہیں۔ بڑا معصومانہ سا سوال ہے میرا سہیل ظفر چٹھا صاحب سے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کے خلاف کون کون سازش کر رہا ہے، تو پھر جب آپ ان کے خلاف یا اپنے آپ کا تحفظ کرنے کے لیے کسی جگہ پر جائیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ لاہور پولیس کے سربراہ کو بھی تبدیل کرنے کی آج کل بڑی پلاننگ ہو رہی ہے۔ السلام علیکم جی، آج پھر ہم چند انہی اندر کی خبروں کے ساتھ پھر آ گئے ہیں، اور بیروز بابر صاحب جو مجھ سے سوال تو پوچھتے ہیں لیکن شروعات یہ ہمیشہ کی طرح پھر مجھ سے کروا رہے ہیں۔ آج کی سوال ہے جی شیخ صاحب، فن لینڈ کی ایک ہیومن رائٹ کی رپورٹ کے مطابق نا پنجاب کے اندر نا کوئی 2000 سے اوپر پولیس مقابلے ہوئے ہیں، اور کچھ عرصے سے سی سی ڈی بھی ٹھنڈی نظر آ رہی ہے، اور فن لینڈ کے ہیومن رائٹ کے جو صحیح ادارہ ہے انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر انکوائری کرائی جائے۔ یہ سی سی ڈی جو ٹھنڈی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ رضا ڈار والا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ اچھا، وہ جو بڑا مشہور ہوا ہے کہ نیفے میں پستول کیوں نہیں چل رہا، ہاں، یا وہ کچھ ایوی میمز چل رہے سن فیس بک تے کہ پٹھا سی سی ڈی دینے پہ جو پستول چل گئے۔ ہاں، کیا چکر ہے؟ اللہ نہ کرے کہ سی سی ڈی کے ساتھ ایسا ہو۔ بڑا انہوں نے کرائم کو کنٹرول کیا ہے۔ بیروز صاحب، یہ جو آپ ہیومن رائٹس کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں نا، یہ شور مچا ہے چکوال والے واقعے کے بعد۔ وہ جو بچی تھی نا، اس نے آسٹریلیا کی جو آئی ہوئی تھی، تو اس پہ ظاہر ہے وہاں کی سرکار اور یہاں کی بھی سرکار پھر وہ ذرا تھوڑا سا ایکٹیو ہوئے، سی سی ڈی والے بھی، اور آئی جی پنجاب جو تھے راؤ عبدالکریم صاحب، جو کہتے ہیں کہ مجھے عبدالکریم ہی کہا جائے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ وہاں پہ بڑے صحافیوں نے ان کو جو ہے وہ ایڑے ٹیڑھے ہاتھوں سے لیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی سی ٹی سہیل ظفر چٹھا صاحب بھی اس پریس کانفرنس میں تھے، اور ان کے ساتھ آئی جی صاحب بھی تھے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا ہے، کچھ رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ 2000 کے قریب ماروائے عدالت مبینہ پولیس مقابلوں میں لوگ مارے جا چکے ہیں، لیکن جو یہاں کی اطلاعات ہیں اور جو سی سی ڈی کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ساتھی آتے ہیں اور ساتھی آ کر چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے پولیس مقابلوں کا۔ لیکن اس کے اندر کی کچھ خبریں ہیں، میں نے پروگرام کے شروع میں بھی یہ کہا کہ ہم تو اندر کی اور تھوڑی آگے کی خبر لاتے ہیں۔ اب سی سی ڈی تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہوئی تھی، لیکن اب پوزیشن پھر ٹھیک ہو گئی ہے۔ کیوں؟ ہاں، ڈیزالو تو نہیں ہونے لگی؟ نہیں، ہون لگی نہیں سی، بس ہون لگن تو ہی نیڑے بچ کے تے آ گئی۔ جو پنجاب پولیس کے انٹرنل سیاستیں ہیں نا، جو انٹرنل گروپنگ ہے، وہ بڑی ایکٹیو ہے۔ جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے خلاف پنجاب پولیس کے بہت سارے افسران جو ہے نا سازش کرتے رہے ہیں، اور اس سازشوں کا حصہ بھی بنتے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عیاں ہیں حکومتی ایوانوں میں، ان لوگوں کے جو متعلقہ لوگ ہیں، مطلب ایوانوں سے مراد میری ہے کہ جنہوں نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو بنایا، ان کے یہ علم میں بات ہے کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو کون کون سے آفیسر ناکام کرانا چاہتے ہیں۔ سرکاری ادارے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پنجاب پولیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کوئی محلے کی گل نہیں کر رہے کہ کوئی پھپھی خالہ دا آپس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ گل تے پھپھی دی یا تائی دی یا چاچی دی ہوئے تے پھر کرن دی لوڑ ہی نہیں گئی، وہ تو سارے پتہ ہے یہ سرکاری گل ہے، سرکاری ادارے دے گل ہے، اور سرکاری وہ ادارہ جو بہت ایکٹیو ہے۔ پچھلے کچھ عرصے کے اندر سنا ہی سی سی ڈی کے بارے میں کیا ہے بھائی، ایسا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں ہر دوسرا بندہ ایک پراڈو، ایک گاڑی کے پیچھے
ویگو ڈالا اور اس میں 4 گن مین لگا کے شہر کا چکر لگانے کی کوشش کرتا تھا، اب کیوں نہیں ہے؟ یہ کس نے کیا؟ یہ لوکل پولیس نے نہیں کیا، CCD نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے۔ اس کا سہرا تو سہیل ظفر چٹھا صاحب کو جاتا ہے بھائی بالکل جاتا ہے۔ سہیل ظفر چٹھا صاحب کی فورس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سزا یافتہ ہیں، اچھا، جو اس اہل نہیں ہے کہ ان سے یہ کام کروایا جائے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب نے وہ بھی کروایا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہوئے لوگوں کی گنیں گھروں میں دوبارہ واپس چلی گئیں، ٹھیک ہے، ڈاکو جو دن دہاڑے ڈکیتی کی وارداتیں کرتے تھے، کمی تو نہیں ہوئی ہے، مطلب کمی سے مراد ختم تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی ڈرا ہے تو وہ صرف کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے ڈرا ہے۔ لیکن یہاں پہ بڑا معصومانہ سا سوال ہے میرا سہیل ظفر چٹھا صاحب سے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کے خلاف کون کون سازش کر رہا ہے، تو پھر جب آپ ان کے خلاف یا اپنے آپ کا تحفظ کرنے کے لیے کسی جگہ پر جائیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ یہ فلاں فلاں بندہ میرے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، CCD کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، تو پھر آپ کو جواب کا اندازہ تو ہونا چاہیے کہ وہاں سے یہ بات آپ کی ہضم نہیں ہو رہی، یہ مطلب کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب جو کہ ایڈیشنل IG ہیں ان کے خلاف ہی کوئی سازش کر رہا ہے، ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی کر رہا ہے، کون ہے پھر وہ بندے کا نام ہی دسو نا۔ وہ کیمرے کی آنکھ سے سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک تو وہ اس کا حصہ ہے، اچھا، اور پھر وہ ایک ان کے آگے جو ہے وہ ان کا کیا مفاد ہے جی اس کے اندر؟ سر یہاں پہ ہر کسی کا مفاد یہ ہوتا ہے کہ کسی کا نقصان کر کے اپنا فائدہ کیسے لیا جا سکتا ہے، اچھا، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ سہیل ظفر چٹھا صاحب کی خواہش پہ نا، اب اس کی بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں، پھر آپ نے یہ جو 2000 بندے کی بات کی ہے نا، اس میں 2000 بندہ تو شاید تھوڑا سا زیادہ وہ جو ہے وہ چلا گئی ان کی تعداد، لیکن تھوڑے کم ہے میری اطلاعات کے مطابق۔ سہیل ظفر چٹھا صاحب آپ کو پتہ ہے DG اینٹی کرپشن بھی ہیں، بالکل ہے، ایڈیشنل IG CCD بھی ہیں، بالکل ہے، پورے پنجاب کے۔ ان کو CCP اور لاہور لگانے کا ایک پلان ترتیب دیا جا رہا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے جی؟ وہ تو پورے پنجاب کے اوپر ہے، لاہور میں سر میں دودھ کرنا کیا؟ ہاں، وہ تو بندہ تب سمجھ آتی ہے نا کہ کوئی کارکردگی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کو۔ سہیل ظفر چٹھا صاحب کے پاس ایڈیشنل IG CCD کا عہدہ ہے، اور وہ عہدہ ہے پورے پنجاب کا، 36 اضلاع ہیں پنجاب کے، اس کا تمام کا تمام جو ہے وہ ذمہ وہاں پہ کرائم کنٹرول کرنا، وہاں پہ سب کچھ کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور بہت بڑا ان کا علاقہ پنجاب پورا بن جاتا ہے۔ اب آپ کا سوال تو ایسے آپ نے عقل مندی والی بات کی پہلی دفعہ کہ لاہور میں جو ہے وہ CCP کو کیوں لگنا چاہیں گے یا ان کو کیوں لگانا کوئی چاہے گا۔ یہ ویسے ایک اور بات، یہ ان کی اپنی خواہش ہے لاہور میں لگنے کی یا کوئی لگوانا چاہتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ وہ لاہور میں اگر ان کو کوئی اور لگوانا چاہتا ہے یا لگوانا چاہ رہا ہے تو ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں چارج رکھ سکتے ہیں نا۔ دیکھیں جو ایڈیشنل IG CCD وہ ہیں، ان کے پاس ایک DG اینٹی کرپشن کا بھی چارج ہے، 2 چارج ہیں، 2 چارج ہیں، ان کے پاس CCPO کا بھی مطلب عہدہ اگر آ جائے تو ظاہر ہے وہ ایک وقت میں ایڈیشنل IG CCD تو شاید رہ سکتے ہیں اور CCPO لاہور بھی رہ سکتے ہیں، شاید ایک DG اینٹی کرپشن کا وہ عہدہ چھوڑ سکتے ہیں، تینوں میں سے ایک چھوڑ سکتے ہیں، 2 کر لیں، لیکن CCPO کی سیٹ بڑی اہم ہوتی ہے، CCPO کی سیٹ بڑی اہم ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ وہ لاہور تک محدود رہنا چاہتے ہیں یا رہ سکتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان بہت بڑا ملک ہے، اس کے صوبے بھی تمام بہت بڑے ہیں، ایسے ہی ہے، وہاں پہ سیاسی اور عوامی مسائل اور وسائل وہاں پہ سب کے منفرد اور مختلف قسم کے ہیں، لیکن پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، اور پنجاب کا شہر سب سے بڑا کون سا ہے؟ لاہور، جو پنجاب کا دل ہے۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب ہی پاکستان ہے اور لاہور ہی پنجاب ہے، ایسے ہی ہے، تو پھر کیا ہو گیا کہ وہ لاہور میں بھی ہوں تو وہ پنجاب میں ہی ہیں، ایسے ہی ہے۔
لیکن ایک بات اس میں جو یہ بات بن نہیں سکی وہ یہ نہیں بن سکی کہ ہماری اطلاعات کے مطابق ایک ایڈیشنل آئی جی جو ایک لاہور کے بڑے اہم عہدے پر فائز ہے، وہ آئی جی پنجاب کے لیے ڈیزرو بھی کرتے تھے، اور ان کے بارے میں اطلاع یہ تھی کہ یہ ابھی آئے ان کا نوٹیفیکیشن ابھی آیا کہ ابھی آیا، لیکن آ نہیں سکا۔ اچانک عبدالکریم صاحب جو ہے وہ آئی جی پنجاب لگ جاتے ہیں۔ اس وقت اطلاعات یہ تھی کہ سید ظفر چٹھا صاحب اور بلال صدیق کمیانہ صاحب کے تعلقات جو ہے نا وہ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ ان کے بارے میں ایک اطلاع چل رہی تھی کہ ان کے کوئی تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے صلح نہ کرا دینا۔ تانوں کیویں پتہ لگا؟ میں نہیں صلح کرائی، نہ میں کرا سکنا، لیکن پتہ چلیا کہ انہوں نے تعلقات اچھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب آئی جی صاحب جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں ان کی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سید ظفر چٹھا صاحب نے ہی لگوایا گا، ان کی ریکمنڈیشن، مطلب ایک ایسے کامیاب آپریشن انہوں نے کیے ہیں کہ گورنمنٹ کو ان کی ویٹیج ان کی بات کو دیتی ہے، گورنمنٹ حکومت جو ہے نا ویٹ دیتی ہے کہ یار یہ بات ان کی تجویز جو ہے وہ پھینکنے والی نہیں، گال سٹن والی نہیں کیجیے۔ اچھا، اے گورنمنٹ سوچتی، تو انہوں نے راؤ صاحب کو لگایا۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے، اطلاعات ہیں، یہ کوئی مصدقہ نہ الزام ہے نہ کوئی کسی کی حد تک ہے، کہ شاید جو توقعات سید ظفر چٹھا صاحب کو موجودہ آئی جی صاحب سے تھی وہ اتنی پوری نہیں ہو سکی۔ اچھا، وہ اتنی پوری نہیں ہو سکتی، یا وہ والے ٹارگٹ وہ اچیو نہیں کر سکے۔ گول ہوتا ہے نا کہ آپ کو گول کرنا ہے، آپ نے ایک 4 دا مقابلہ ہو رہا ہوئے تو پھر اگلا بندہ بھی 1 4 دا چھڑ کے 4 تے آ جائے تو مطلب ہے کہ دوسری ٹیم ذرا ہلکی ہو گئی۔ تو میں قیاس رائیاں کر رہا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر ان کی توقعات جو ہیں وہ تھیں، ہو سکتا ہے حکومت کی بھی ہو، کیونکہ سی ایم پنجاب نے ایک میٹنگ بھی کی تھی، اس میں آئی جی صاحب بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ کرائم کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہو رہا پورے پنجاب میں، تو ہو سکتا ہے یہ بھی بات ہو۔ تو وہ پھر اب دوبارہ سے مطلب کہیں پہ چٹھا صاحب نے کہا کہ یہ آئی جی صاحب جو موجودہ ہیں یہ بڑے ٹھیک ہیں، اور جن کو آپ لگوانا چاہ رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو دوبارہ پھر جب انہوں نے یہ کہا وہیں پہ کہ آئی جی صاحب یہ ہو سکتے ہیں، ویسے بھی یہ جو ہے وہ سینئر ہے، ان سے سینئر ہے، تو آپ ان کو عہدے کے لحاظ سے وہ جونیئر ہے لیکن ان کی جو سروس ہے وہ سینئر ہے۔ تو انہوں نے پھر ناراضگی کا اظہار کیا کہ پل میں تولا پل میں ماشا والی بات آ گئی کہ یار یہ کیا بات ہوئی، کبھی آپ کچھ کہتے ہیں کبھی آپ کچھ کہتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں یہ پلاننگیں ہوتی ہیں، سرکاری طور پر جب کسی لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے نا تو بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، بہت سارے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، چیزیں زیر بحث چل رہی ہوتی ہیں لیکن فیصلہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اتنا سختی کے ساتھ چل رہا تھا کہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ بلال صدیق کمیانہ صاحب لگ گئے، یہ بھی نوٹیفیکیشن آ گیا، نوٹیفیکیشن آ گیا، لیکن نوٹیفیکیشن پھر عبدالکریم صاحب کا آ گیا، تو ان کا پھر معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا کہ یار آپ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ پھر وہ حکومت کے پاس جاتے ہیں، بلکہ حکومت کے بہت اہم ذمہ دار شخصیت کے پاس جاتے ہیں کہ جی یہ ہوا، تو وہ پھر معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے کہ نہیں، ورنہ تھوڑا سا کھچائی ہو گئی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی۔ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ چٹھا صاحب نے ناراض کیا کسی، لیکن ناراضگی ختم بھی ہو گئی۔ تو وہ جنہوں نے ناراض کیا تھا وہ سی سی ٹی تو نہیں کنٹرول کرنا چاہتے؟ نہیں، سی سی ٹی تو بڑی اچھی کنٹرول ہو رہی ہے۔ میرا ذاتی تو خیال یہ ہے کہ اس سے اچھا سی سی ٹی کو کنٹرول کیا ہی نہیں جا سکتا جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، پوری گرپ ہے ان کی افسران کے اوپر، کہتے ہیں نا کہ دیکھنا شیر کی آنکھ سے، وہ والا حساب ہے ان کا، انعام و کرامات اور انعام و کرام کی جو ہے وہ برسات بھی ہوتی ہے، لیکن چیک اینڈ بیلنس چٹھا صاحب پورا شیر والا کرتے ہیں۔ کوئی کسی ہے کہ دیکھیں جی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا کرپشن کا کوئی بڑا کیس سامنے نہیں آیا، کوئی بڑا کیس سامنے نہیں آیا۔ لوکل پولیس نے سی سی ٹی کے اہلکار بن کے لوگوں کو بلیک میل کیا، باٹا پور کے علاقے میں بھی کیا، پھر یہ ہنجروال
والی ٹھوکر والی سائڈ پہ وہ بھی واقعہ سامنے آیا، لیکن کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹلی ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا سوائے ایک واقعے کے، وہ جو چکوال میں افسوسناک واقعہ ہوا، کیونکہ لیکن انہوں نے بڑی وضاحت پیش اس کی میں ہے مجھے لگتا ہے کہ ساتھی نہیں تھے نا، ہاں وہ ڈائریکٹ ڈاکو آپ ہی تھے، تو ساتھی آتے تو پھر شاید ساتھیوں کو تو ساتھیوں سے تو جو ہے وہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ملزم کو جانے نہیں دیتا، لیکن وہ ڈائریکٹ ڈاکو ہی تھے، تو وہ پھر بچی کا نقصان ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ تو اس لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو رہنا چاہیے، لیکن میری اس بات پہ میرا اختلاف ہے، ماروائے عدالت کسی کو پولیس مقابلے میں مارنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں اس کو ایک طرف رکھ کے میں صرف خوف کی علامت کے لیے سی سی ڈی کو بہترین قرار دیتا ہوں کہ سی سی ڈی کے ہوتے ہوئے 14 اگست پہ حکومت پنجاب اور خاص کر چیف منسٹر پنجاب صاحبہ مریم نواز صاحبہ ایک جشن کرواتی ہیں منعقد، تو لوگ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ گاڑیوں میں کھلی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے وہ آتش بازی دیکھتے ہیں، تو یہ کریڈٹ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ ویسے آپ کو ابھی لگ نہیں رہا کہ یہ کچھ 2-3 واقعوں کے بعد سی سی ڈی تھوڑی ٹھنڈی پڑ گئی؟ ہاں ٹھنڈی پڑ گئی، وہ اس لیے کہ دیکھیں لوگ نا بلا وجہ بھی تنقید کرتے ہیں، میں کوئی سی سی ڈی کا وکیل نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں وکالت کر رہا ہوں، میں وکالت نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیں تنقید کرنا اور تنقید کو برداشت کرنا دونوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں، تنقید کرنا بڑا آسان ہے اور تنقید کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے ہمارے خاص کر معاشرے میں، سوسائٹی میں۔ تنقید برداشت بھی کی سہیل ظفر چٹھا صاحب نے، اتنی برداشت کی کہ وہ جنوبی پنجاب کے 5 ایک ہی خاندان کے افراد جو ہیں وہ مار دیے جاتے ہیں ایک ہی دن میں، ایک ہی رات میں، تو وہ بھی تنقید ہوتی ہے، وہ برداشت کرتے ہیں۔ جو بہت بڑے فراڈیے تھے، مطلب وہ ٹھگ، جن کو پنجابی میں کہا نا ٹھگ کیا جاتا ہے کہ لوگوں دیا جیباں چوں پیسہ کٹانا، ٹھگ اتنے بڑے ٹھگ کام کر رہے ہیں پاکستان دے، تو وہ انہوں نے نہیں پھڑیا جا رہا، لیکن ادھروں پھڑ لیتا گیا۔ اب سی سی ڈی جو ہے وہ اس کو کام تو کرنا چاہیے، اس کو کام تو کرنا چاہیے۔ مطلب جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ سی سی ڈی جڑا کام کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے؟ خوف کی علامت ہے یار، جو خوف ہے نا ان کا وہ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اب ہر بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ رضا ڈار والے معاملے میں بھی نیفے میں پستول کیوں نہیں چلا، کیوں نہیں چلا؟ کیوں نہیں چلا؟ کیوں نہیں چلنا؟ کیوں وہ نہیں چلنا؟ کیوں؟ تسی دس دیو، تسی دسو۔ اوہ میں کو دسا؟ تسی وڈے ہو، تسی دسنا۔ اچھا وڈے ہوندی یہ سزا ہے کہ میں دساں کہ نیفے چ پستول کیوں نہیں چلنا؟ وہ اس وجہ نہیں چلنا کہ وہ ساتھیاں نو پہلے گرفتار کر لیتا۔ اچھا وہ چھڑان ہی نہیں ہے، وہ چھڑان نہیں ہے، وہ آن کے چھڑان تو نہیں، پستول چلے گا، پستول چل جائے گا۔ اور معاملہ اب سی سی ڈی جو سارا معاملہ ہے نا وہ 100% ٹھیک بھی نہیں ہے اور 100% غلط بھی نہیں ہے۔ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ جو کرمنل، جو عادی مجرم، عدالتوں میں سزائیں بھگتنے کے باوجود، عدالتوں سے سزائیں پانے کے بعد جیلوں میں رہنے کے باوجود باروں بار آندے نے جیل ہی جا کے پھر وہی اپنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ڈبل ہو جاتا ہے، وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو یہ نیفے میں پستول اور اس طرح کے معاملات تنقید سے مجھے ایک سوال ویسے میرے ذہن میں آیا، ماضی کے اندر اگر دیکھا جائے مختلف پولیس افسران جو یہ انکاؤنٹرز میں ملوث رہے اور جو یہ کرائم کنٹرول کرنے کے معاملات میں ملوث رہے، جس میں ایک بڑے مشہور زمانہ عابد باکسر صاحب بھی تھے، نوید سعید تھے، وہ اپنا بڑے سارے لوگ، بڑے بے شمار قابل افسر تھے جو ابھی تک اس کو بھگت رہے ہیں۔ اے جڑی سی سی ڈی نے ان کام پائے نے، اے کون بھگتے گا، کی معاملات ہوں گے، کس طرح بھگتا جائے گا؟ بھروسہ پھر تسی اپنی باعقل ہون دی نشانی دیتی۔ دوجا سوال اچھا کیتا، یہ تو ہوگا، اے تے ہوئے گا، اے تے ہونا ہے، کیویں جواب تے دینا پینا ہے، سوال تے ہونا ہے۔ اج تے نہیں ہو رہا، اج تے بولن والے بھی نہیں بول رہے، لیکن یہ سوال ہونا ہے۔ دیکھیں ہر دور میں جب سی آئی اے تھا تب بھی پولیس مقابلے ہوئے، جب او سی یو تھا تب بھی پولیس مقابلے ہوئے،
جب سی سی ڈی آیا تب بھی پولیس مقابلے ہوئے. سی آئی اے کے دور میں کرپشن ہوتی رہی اور اپنے عروج پہ رہی. سی آئی اے دور میں جو لوگ رہے محل, گاڑیاں, بنگلے, سب کچھ ان کے پاس. جب او سی یو بنا تو اس میں ایک نئی جدت آئی, ڈرون, منشیات ڈرون کے ذریعے منتقل کرنے والے دوسری سائڈ ہو جاتے رہی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ منشیات کے بڑے بڑے ڈرگ ڈیلروں کو پکڑ کر رقم کی خرد برد ہوتی رہی. انکوائریاں بھی ہوئیں, مقدمے بھی ہوئے, ایون کہ منشیات فروخت کرنے کے الزام میں سی آئی اے کے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے افسران ملوث بھی رہے. ریکارڈ ہے, میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا. فائل میں فائل میں پرچے بھی ہوتے رہے اہلکاروں پہ. وہ ڈیال گاؤں میں کونوں نے گل کی, کوئی نہیں, ساروں پوری دنیا کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. تو وہ ہوتا ہے. لیکن سی سی ڈی کے دور میں یہ کچھ نہیں ہوا, لیکن بندے بڑے مرے, بندے بڑے مرے. دیکھیں, جب بھی پولیس مقابلہ ہوتا ہے اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے. جوڈیشل انکوائری کروانا اور کرنا یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا پولیس مقابلہ ہو جائے, بندے مر جائیں, اتنا ہی ضروری ہے جوڈیشل انکوائری کروانا. اگر تو ان کی جوڈیشل انکوائریاں تمام کیسز کی ہوئی ہیں اور تمام قواعد و ضوابط پورے کیے گئے ہیں, پھر تو ظاہر ہے اس میں جوڈیشل انکوائری کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی ایک انکوائری, obviously بات ہے, بینچ پورا بنتا ہے اس کے ساتھ, وہ ہو گئی تو پھر تو لکھت پڑھت مکمل ہو گئی, تو وہ کیس چلا گیا اور طرف. اور اگر کسی بھی ایک یا دو کیسز میں کوئی بھی لے لیں آپ, بڑے سے بڑا کیس لے لیں, مجھے نہیں پتا کہ تیفی بٹ کے مقابلے کی جوڈیشل انکوائری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, ہمیں نہیں پتا, کیونکہ اس سی سی ڈی کے دور میں یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں آتی ہیں, وہ بالکل جو ہے نا وہ چیزوں کو ہیڈن رکھا جاتا ہے. لیکن کبھی نہ کبھی تو آئیں گی. اگر نہیں ہوئی تو پھر کبھی نہ کبھی کیا ہے, اے لو 2 سال بعد, اے سال بعد کرنی پڑنی ہے. اگر نہیں ہوئی مطلب نہیں, فائلوں کا پیٹ اس طرح سے نہیں بھرا گیا تو پھر تو کیس اوپن ہونے. اور کس کے کہنے پہ پولیس مقابلے ہوتے رہے, کہاں سے آرڈر آتے رہے, پھر ظاہر ہے وہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. اب اس سی سی ڈی کی جو کارکردگی ہے اس کو آپ اس لیے بھی اچھا کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر خوف تو ہے, ہونا تو قانون کا خوف چاہیے, لیکن سی سی ڈی کا چلو وہ بھی قانون ہی ہے, قانون کا ایک شکل ہے, لیکن قانون وہ جو میں وہ مانتا ہوں قانون کہ عدالت میں مکمل تفتیش کر کے مکمل ایویڈنس کے ساتھ عدالت میں پیش کیا جائے, اس کو سزا ہو وہ سزا پوری کرے. اس کو ایسا ہوتا نہیں ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کی نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ناقص تفتیش, باقی تو دوسری کوئی وجہ نہیں ہے. ہاں, ناقص تفتیش ہوئی کیوں, اس کے ضمنی 6-5 سوال مزید نکل آتے ہیں کہ تفتیش ناقص کیوں ہوئی, ایویڈنس کیوں کلیکٹ نہیں ہوئے, یہ ہے. لیکن عدالتوں میں سزا نہ ملنے کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کہ تفتیش بہتر نہیں ہوئی. obviously ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੁਰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਰੇ. عدالت کیا کر سکتی ہے, یہ بات ہے, کیونکہ تفتیش پولیس نے کرنی ہے, ایویڈنس پولیس نے کلیکٹ کرنے ہیں. اور جب ادھر سے لوپ ہول چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر آگے تو عدالت پھر بے بس ہے نا. سب سے دیکھیں, اب آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں پنکی مشہور ہو گئی. او یار اللہ میری توبہ, اور لاہور جیسے شہر میں ایک سابق ڈی ایس پی کی بیوی بن کے وہ منشیات بیچ رہی ہے, تو ساری پولیس نو پتہ ہی نہیں کہا کہ پنکی کیا گل کھلا رہی ہے. ویسے آپس کی گل پتہ تو ہونا, جب ایک ڈی ایس پی کی وہ وائف ہے, اس کے ساتھ اس نے دوسری شادی کی ہوئی ہے, تو پتہ تو مینوں بھی بہت کچھ ہے, لیکن میں ڈرتا ہوں, نام نہیں لیتا, پتہ تو بڑے افسروں کو ہے. چلے جی آپ ایسے کر لیں. سی سی ڈی کو میرا دل کرتا ہے کہ یہ لاہور کا جو پنکی کا معاملہ ہے نا, اس کے حوالے
وہ CCD کے والے ہو ساتھیوں کے آنے کی وجہ سے نہیں, تفتیش کے والے سے. بہترین قسم کے وہ والے لوگ نہیں جن تک وہ جو راستہ وہ بھی بنے ہوئے ہیں کسی دور میں پنکی کا, وہ والے CCD کے اہلکار نہیں, میرٹ پہ CCD کی ایک تفتیش کرے پنکی کیس کی. لاہور میں 4 مقدمات اس پہ درج ہوئے ہیں بائی نیم, اور کسی میں بھی اس کی گرفتاری نہیں ہے. اور وہ منشیات وہ بیچتی تھی لاہور میں جو کروڑوں روپے مالیت کا اتنا سا سامان ہوتا ہے, گراموں کے حساب سے ہزاروں روپے میں وہ گرام کے حساب سے وہ ملتی ہے وہ منشیات. میں نے سنا اس کے جو کلائنٹس تھے وہ بھی بڑے ایلیٹ اور پوش علاقوں کے. آپ مجھے بتائیں کہ لاہور کا 5 اسٹار ہوٹل ہو تو وہاں پہ کلائنٹ اس کا کون ہوگا؟ جمع جاتے ہونا کوئی نہیں, میرے ورگا تو کم از کم نہیں ہوگا, تھوڑے ورگا تو ہو سکتا ہے. میرے قریب بات نہیں. تو پھر تو وہ والا نشہ جس کا ریٹ ہی ہزاروں سے شروع ہوتا ہے, لاکھوں میں جا کے ہوتا ہے, تو وہ والا پھر کلائنٹ تو بڑا ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے, پنکی لاہور پولیس کہہ رہی تھی جی کہ ہم پنکی کو لے کے آئیں گے, ہم پنکی کو یہ کر کے لائیں گے, ہم پنکی کو وہ کر کے لائیں گے. سب کچھ گفتگو کی حد تک رہ گیا. جن DIG صاحب نے پنکی کو لاہور لانے کا وعدہ اور دعویٰ کیا تھا DIG انویسٹیگیشن, وہ خود ماشاءاللہ چھٹیاں گزار کے آ چکے ہیں یا آ جائیں گے بیرون ملک. تو پھر پنکی کی کیس کی کیا تفتیش ہونی ہے اور کیا اس میں پتہ چلنا, صرف 2-3 بندوں کو معطل کر دیا. یار یہ نظام, اس بات کا لبے لباب یہ نکلا جی کہ CCD آپ کے مطابق کام ٹھیک کر رہی, تو وہ CCD اگر کام ٹھیک کر رہی ہے تو باقی پولیس نے بھی CCD کے حوالے کر دیں. ہاں یہ بات آپ دے نہ رہے, مجھے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تہاڈی گل سنن گے, تسی بڑے ہو. وڈا میں کی 200 سال دا, میری رائے یا آپ کی رائے ایک جیسی ہے. آپ دیں نا ان کو رائے کہ بھی اگر لاہور پولیس کو بھی ٹھیک کرنا ہے نا, تو پھر یار آپ نے لاہور پولیس کی بات کی ہے تو میرے ایک بات پھر یاد آ گئی کہ لاہور پولیس کے سربراہ کو بھی تبدیل کرنے کی آج کل بڑی پلاننگ ہو رہی ہے. یہ خبر نہیں ہے, مطلب ایک پرپوزل ہے CCPO لاہور کو. پرپوزل ایک پتہ کس کو کہا جاتا ہے, یہ کوئی خبر نہیں ہوتی, مطلب ایک تجویز آئی ہے. تجویز جیسے آپ نے صبح اپنی بیگم صاحبہ کو کہتے کہ آج یہ بنا لینا, وہ کہتی ہے نہیں کینسل ہو جاتی ہے, نہیں ہے ہوگا. ویسے ہی ایک تجویز یہ آئی ہے کہ بڑے مضبوط قسم کے IG پنجاب کے امیدوار وسیم سیال صاحب, بڑے ایڈیشنل IG CTD ہے, ایڈیشنل IG CTD ہے, ان کا نام بڑا معتبر ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اور ان کی اچھی شہرت ہے. تو ان کے لیے نام آ رہا تھا کہ جی وہ ایڈیشنل IG CTD جو ہے وہ IG پنجاب, وہ بھی ان کا نام بھی تھا. تو اب یہ سنا کو تجویز آئی ہے کہ میری انفارمیشن کے مطابق کہ تجویز ہے, رائے ہے, مطلب ایک ایسے جو نقشہ نہیں بنایا جاتا جن میں, تو وہ اس میں آیا کہ CTD کے جو ایڈیشنل IG ہیں وسیم سیال صاحب, ان کو بطور ایڈیشنل IG CCPO لاہور لگایا جائے. اور اس کے بعد جو IG پنجاب ہے عبد الکریم صاحب, ان کی نوکری کا تھوڑا وقت رہ گیا, 6 مہینے 8 مہینے یا سال ہوگا, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا. تو جب یہ ریٹائرڈ ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو IG پنجاب لگا دیا جائے. یہ جو وسیم سیال صاحب ہے, مطلب CCPO لاہور رہے وہ 4-6 مہینے 10 مہینے جتنا بھی ٹائم ہے, ایگزیکٹ نہیں ہوتا. تو اس کے بعد ان کو IG پنجاب لگا دیا, کیونکہ وہ اگر اتنا کچھ آپ اندر سے سننا ہے, اتنا کچھ سانوں پتہ لگ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲਾਲ ਕਮਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ IG ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਡਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ پڑھ لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تجویز ہے, جیسے آپ نے یہ پیپر آ گیا, پیپر ہے, یہ تجویز ہے, اس کو ایسے کر لیں, اس کو ایسے وسیم سیال صاحب کو لگا دیا, لگا دیا کہ جی لگا لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, بڑا اہم سوال ہے. تیسری دفعہ اسی پروگرام میں آپ مجھے پھر باشعور اور عقل مند لگے کہ آپ نے کہا کہ اب کمیانہ صاحب کدھر جائیں گے. کمیانہ صاحب نے کتے بھی نہیں جانا, کمیانہ صاحب نے تو ہن IG ہی لگنا ہے نا, تو کس طرح لگنا ہے.
آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب تھے تو اس وقت یہ آپشن آئی تھی کہ کے پی میں یا بلوچستان میں آئی جی کے لیے بلال صدیق کمیانہ صاحب کو کہا گیا تھا. تو بلال صدیق کمیانہ صاحب نے ریفیوز کر دیا کہ وہ نہیں جانا چاہتے وہاں پہ، اور شاید کسی کی چڑیا، کسی کے کوے یا کسی کی چڑیل نے ان کے دل کی بات جان لی کہ وہ پنجاب میں لگنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے تو نہیں انہوں نے کہا کہ میں لگنا چاہتا ہوں. مطلب چڑیا، کوا اور چڑیل نے بتایا کہ یہ جو آئی جی صاحب ہیں وہ بننا چاہتے ہیں کمیانہ صاحب. تو وہ ان کا نہیں بن سکا. پھر انہوں نے انکار کیا. پھر انہوں نے یہ بہتر جانا کہ وہ لاہور میں ہی رہے. ٹھیک ہے. باوجود اس کے کہ عبد الکریم صاحب غالباً مجھے یاد پڑتا ہے، دھندلی سی یاد ہے کہ وہ سینئر ہیں ان سے کچھ، تھوڑا ایک آدھ بیچ شاید سینئر ہیں ان سے. تو وہ ایک جونیئر کے نیچے کام کرنے کو بھی تیار ہو گئے. چلیں کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. ویسے ایک طارق یاسین صاحب غالباً تھے، ان کا بھی کوئی ایسا ہوا تھا تو کوئی سینئر آئی جی لگ گیا تھا، جونیئر آئی جی لگ گیا تھا، تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، انہوں نے کہہ دیا نہیں، انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا، وہ ریزائن کر گئے یا انہوں نے سرنڈر کر گئے. صحیح ہے. تو اب ان کو شاید آئی جی صاحب تو یہ نہیں لگ سکے کمیانہ صاحب. میرا خیال ہے کہ جو کے پی کے میں ہیں ذوالفقار حمید صاحب، وہ وہاں پہ نہیں رہنا چاہتے. خیبر پختونخوا میں جو جنہوں تسی جانتے ہو نا، کغان، ناران، پٹا کنڈی اور بابو سر ٹاپ، وہ کے پی کے میں آتا ہے سارا کچھ. تو وہاں کے جو آئی جی ہیں وہ ہیں ذوالفقار حمید صاحب، جو سی سی پی او لاہور بھی رہ چکے ہیں، ڈی اے جی انویسٹیگیشن بھی رہ چکے ہیں. وہ وہاں پہ نہیں رہنا چاہتے. تو شاید ہو سکتا ہے یہی اس کو اوپر نیچے جو ڈرائنگ بن رہی ہے یا بنتی ہے پھر مٹ جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ وہاں پہ چلے جائیں. تو یا پھر ہو سکتا ہے کہ وسیم سیال صاحب سی سی پی او ہی رہ جائیں اور یہ وہاں پہ آئی جی پنجاب بھی لگ جائیں. یہ تو وہ دیکھنا پڑے گا پھر اس وقت جب فیصلہ ہو رہا ہوگا تو زور کس کا لگ جاتا ہے اور طاقت کس کی لگ جاتی ہے. اور ویسے بھی ڈاکٹر عثمان انور صاحب بڑا کام کیا انہوں نے، جو فورس کے لیے انہوں نے کام کیا نا ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے، بھائی لاجواب. اب ایسے اتنا کسی آئی جی نے ابھی تک کام نہیں کیا. تو یہ اس وقت بھی سی سی پی او تھے. وہ لوگ تو باتیں بڑی کرتے ہیں نا فیروز صاحب، لوگ ایویں لڑا دیتے ہیں کہ جی وہ سی سی پی او اور آئی جی صاحب دی بھی آپس ہی نہیں بنتی. لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ وہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھنے والا ہر بندے کے خلاف، سی سی ڈی کے خلاف، سی سی پی او لاہور کے خلاف سازش کر رہے ہیں، کیمرے کی آنکھ میں دیکھنے والے، ٹھیک ہے نا، جن کے کیمرے کی آنکھ میں دیکھنے والوں کے اسلام آباد میں بھی بڑے قصے مشہور ہیں. کریں گے ڈسکس آنے والے وقت میں. لیکن صورتحال یہ لگ رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ سی سی ڈی مارو عدالت کے علاوہ اس کے جتنے اقدام ہیں وہ قابل تعریف ہی ہیں.